سہارا لینا ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ عرض گزار ہوا خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں کہ حضور شاہ سے مراد بھی سرکار اور بادشاہ سے مراد بھی سرکار، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے جواب دیا کہ بادشاہ اسے کہتے ہیں جو سلطنت پر حکومت کرے، اور شاہ اسے کہتے ہیں جو دلوں پہ راج کرے، اور میرا امام حسین ایسا بادشاہ ہے جو بیک وقت اس کائنات پر بھی حکومت کرتا ہے اور ہر بندہ مومن کے دل پر بھی حکومت کرتا ہے۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین، کہ جب کسی مومن کو مشکل پیش آتی ہے تو وہ دین کی پناہ لیتا ہے، اور جب دین کو مشکل پیش آتی ہے تو وہ حسین ابن علی کی پناہ لیتا ہے۔ سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ عرض گزار ہوا کہ حضور جس لائن میں یزید کا ذکر ہے اس لائن میں حسین کا ذکر نہیں، اور جس لائن میں حسین کا ذکر ہے اس لائن میں یزید کا ذکر نہیں۔ تو خواجہ اجمیر نے جواب دیا کہ بتانا چاہتا ہوں کہ حسین کی لائن اور ہے، یزید کی لائن اور ہے، حسین کی لائن اور ہے، یزید کی لائن اور ہے۔ جو سر لے کر اپنا تخت بچائے اسے یزید کہتے ہیں، اور جو سر دے کر دین مصطفیٰ بچائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جو سر دے کر دین مصطفیٰ بچائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، کیونکہ حسین وہ جو زیر تیغ ہنس کے سو گیا، یزید وہ جو ذلتوں کا نام ہو گیا، حسین وہ جو مرضی خدا خرید لے، یزید وہ کہ جس کا کوئی نام بھی نہ لے۔ یزید زندہ رہ کے مردہ باد ہو گیا، یزید زندہ رہ کے مردہ باد ہو گیا، حسین سر کٹا کے زندہ باد ہو گیا، حسین سر کٹا کے زندہ باد ہو گیا۔ تو پھر یہ کہنا پڑے گا یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، کیونکہ قرآن میں حدیث میں یزید کا بیان نہیں، یزید کی تو قبر کا کہیں کوئی نشان نہیں ہے، جا بجا ہے دہر میں حسین کی اولاد ہے جا بجا ہے دہر میں حسین کی اولاد ہے، کیونکہ یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد، کیونکہ حسین زندہ باد کہ لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا کہ لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، اور لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، ارے لا الہ تو بچ گیا، گھر لٹ گیا شبیر کا۔ تو پھر یہ کہنا ہوگا کہ یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، کیونکہ تا حشر یہ خیال میرے دل کا چین ہے، یعنی میری نجات کا ضامن حسین ہے۔ تو پھر کیوں نہ کہوں یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد، کیونکہ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا، انسان کا کوئی اور ہی رنگ ہوتا۔ تو پھر یہ کہنا ہوگا یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، یہ کل بھی زندہ باد تھا، کیونکہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد۔ ایک بار اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے اس نعرے کو بلند کیجئے کہ یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ کہ آج سے اگر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی، مناؤ گے اگر شبیر کا غم تو بنتے
زہرا دعا کرے گی، اور امام اگر ابو تراب ہوں گے تو قبر کی مٹی حیا کرے گی، اور قبر کی مٹی یہ کہے گی کہ یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ اور آخری شعر کہ ترانہ حسین ہے ہاں ساتھ دو حسینیوں، ترانہ حسین ہے ہاں ساتھ دو حسینیوں۔ میری ریکویسٹ صرف حسینیوں کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے ترانہ حسین ہے ہاں ساتھ دو حسینیوں، حسین سے مراد لو، مراد لو حسینیوں، ترانہ حسین ہے ہاں ساتھ دو حسینیوں، حسین سے مراد لو، مراد لو حسینیوں، کیونکہ حسین جس کو دیتے اس کی نسل کا مراد ہے، اور پھر وہ مرتے دم تک کہتا ہے کہ یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، یہ کل بھی زندہ باد تھا، یہ اب بھی زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، نعرہ حسین